والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اب سوال میرا یہ آپ سے کہ اہل تشیعوں کے بعد جو قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ ہر ایک کے گھر میں پڑھا ہے نا، مسجد میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے جی، آفس میں پڑھا ہے، گاڑی میں پڑھا ہے، ہر جگہ شیعہ کے پاس قرآن۔ ہلو ہلو جی، بات کرو بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی وسلم۔ ہاں، شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کا جو مکروہ چہرہ ہے اور اس کا جو دجل اور فریب ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور جس طریقے سے وہ اپنے دجل اور فریب سے امت کو گمراہ کر رہا ہے، تو الحمدللہ اب تک کو 95 پلس ویڈیوز جو ہے وہ میں بنا چکا ہوں اور اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں، جس میں سے تقریباً 45 پلس ویڈیوز میں نے شیعہ بکس سے بنائی ہیں، جو کہ جس میں میں نے پروف کیا ہے ان کا جھوٹ اور دجل، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیونکہ بیسیکلی یہ منکر قرآن ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ہی منکر قرآن ہیں، ٹھیک ہے، اوپر انہوں نے خول چڑھایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن جو عام ایک سادہ لباس انسان ہوتا ہے جو کہ ان سے بہت فاصلے پہ ہوتا ہے، وہ صرف ان کے دجل میں پھنستا ہے، جو ان کو ریئلٹی میں نہیں جانتا۔ تو آپ کے سامنے اسی کے اپنے جس مدارس سے اس نے پڑھا تھا، سید محمود موسوی صاحب، میں نے ان کی بھی ویڈیوز آپ کو دکھائیں کہ اس نے اس کے پول کھولے، اس نے اس کی باقاعدہ اس کا چٹا کھٹا کھول کے رکھ دیا کہ یہ انسان بیسیکلی تھا کیا۔ ابھی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، تو آپ پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں، ویڈیو دیکھیں۔ قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا، قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا۔ قرآن مجید ایک کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ قرآن مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی، ہم چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں اس کو۔ قرآن مجید دشمن سے جہاد نہیں کرتا، قرآن مجید زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر فقراء میں تقسیم نہیں کرتا، قرآن مجید لوگوں میں ان کے نزاع کو حل نہیں کرتا، قرآن مجید حد جاری نہیں کرتا، قرآن مجید اختلافات میں کون حق ہے کون باطل ہے وہ اس کو نہیں بتاتا کون حق ہے کون باطل ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کو کہتا ہے کہ جی یہ تو چومتے ہیں اور یہ حق باطل میں فیصلہ نہیں کرتا، یہ جہاد نہیں کر سکتا، یہ امام کا کام نہیں کرتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ حق اور باطل اترا کس کے تھرو ہے؟ اس انسان کو یا اس کے سمجھنے والے کو اگر صرف اتنا ہی سمجھ آ جائے کہ حق اور باطل اترا کس طرح ہے، وحی کے تھرو اترا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اترا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سیدھا بہتان لگا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اگر قرآن حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت قرآن سے کیوں دی؟ کیا قرآن صرف ایک کہانی کی کتاب ہے؟ کیوں اس کو ہدایت کی بک کہا گیا؟ میرے سوال ہے کہ کیوں ہدایت کی بک کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ ہدایت کی بک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ امام کا کام نہیں کرتا، کیسے امام کا کام؟ آپ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا امامت کا سلسلہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہیں وہ جو اس کی تفسیریں کر رہے ہیں، کلینی جیسے دجال جو ہیں جو اس کو لکھتے رہے ہیں بیٹھے ہوئے، علامہ باقر مجلسی جیسے اور بہرانی جیسے جو اس کو لکھتے رہے ہیں، اسی کی تفسیر کو لکھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم یہ قرآن جو یعنی کہ قرآن امام کا کام نہیں کرتا، یعنی کہ قرآن امام کا کام اس لیے نہیں کرتا کیونکہ آپ کے امام اس کی تفسیریں کرتے رہے ہیں، اس وجہ سے، کیونکہ آپ کا عقیدہ امامت ہے۔ قرآن حق باطل میں تمیز نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی اور کتنا بڑا اس نے الزام نعوذ باللہ معاذ اللہ عز و جل پہ لگایا ہے کہ قرآن بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ اللہ عز و جل حق و باطل نہیں بتا سکتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ عز و جل جو ہے وہ یعنی کہ قرآن کے تھرو انہوں نے امام کا کام ہی نہیں کروایا۔ دعوت حق جو ہے پہنچی کس کے تھرو ہے؟ قرآن کے تھرو پہنچی ہے۔ اس دجالی انسان کو اتنا نہیں پتا اور یہ بکواس کر رہا ہے اور آپ لوگ سارے سامنے سن رہے ہیں
اس کے ریزن اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں چلایا کہ بیسیکلی یہ اس قرآن کو تو مانتا ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے یہ تعریف شدہ قرآن ہے، 87% اس میں تعریف ہے، ہمارے پاس تو مولا علی کا قرآن موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مولا علی کا قرآن جب ان سے پوچھو کہ دکھاؤ تو وہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ پھر ان کی تمام کتابیں، تمام تفسیریں، تمام چیزیں جو ہیں وہ کہاں سے لکھی گئی ہیں؟ اسی قرآن سے لکھی گئی ہیں۔ یعنی کہ یہ اپنی ویڈیو سے یہ پروف کرنا چاہ رہا ہے کہ خالی قرآن سے، جو آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو خالی قرآن سے کچھ بھی پروف نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں نہیں پروف ہوتا؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں قرآن سے پروف نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود سے یعنی کہ ساری باتیں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بات کرتے تھے نا جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے۔ جیسے میں نے ابھی پچھلے دنوں غدیر جو خم کی جو میں نے حقیقت آپ کے سامنے واضح کی ہے، تو میں نے اسی آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ غدیر خم والی بات مانتے ہیں تب بھی آپ اپنے آپ سے ٹکراتے ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہتان لگا رہے ہیں۔ تو قرآن اصل میں مسئلہ یہ ہے، قرآن ہے حسن اللہ یاری کی دختی رگ۔ جب کوئی اس سے قرآن سے بات کرنا چاہتا ہے، دیکھیں جی ہم صرف قرآن سے بات کریں گے، یہ ان کو لاتا ہے روایات کی طرف۔ کیوں؟ قرآن کو نعوذ باللہ یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ جب ایک انسان دیکھیں، جب ایک انسان کے لیے کوئی چیز اہمیت نہ رکھتی ہو نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ بھلے اس کے بارے میں جو مرضی کہتے رہو، جو مرضی اس کے بارے میں جھوٹ باندھتے رہو، جو مرضی اس کے آیتوں کے مطلب بدلتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو مانتے ہی نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مانتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مولا علی کا قرآن میرے پاس موجود ہے، آفیسز میں موجود ہے، فلاں میں موجود ہے، فلاں میں موجود ہے۔ جب اس سے پوچھو تو اس کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ ابھی اس کی یقین کریں، میں نے 2-4 دن پہلے ویڈیو، ایک مفتی عمر ہے، اس نے اسی ٹاپک کے اوپر، میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن اس کی دکھتی رگ ہے، جب آپ اس سے قرآن سے بات کریں گے نا یہ بھاگے گا۔ شیطان بھاگتا ہے، یہ بھی بھاگے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے اس کی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں ڈیش والی کی ہے نا، میں اب کیا آپ کو الفاظ استعمال کروں کہ اگر کوئی ذرا سی بھی غیرت ہوتی نا، وہ انسان ڈوب کے مر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں، لیکن چونکہ ان کے تو اپنے بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت آیا۔ موسوی صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس کا چٹا کھاتا کھولا، اس نے بتایا کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت آیا، اس کی پگ اتروائی گئی، اس کو پنشمنٹ دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نہ ہٹا۔ پہلے اس نے فارسی میں چینل بنایا، وہاں اس کو جوت پہ جوت پڑے، ٹھیک ہے، پھر اس نے عربی میں چینل بنایا، وہاں اس کی عربیوں نے وہ اس کو تاریخی چھترول کی ہے، اس کو اتنے جوتے مارے ہیں کہ میرے خیال سے گنجا ہو گیا ہوگا یہ، تبھی اس نے میرا زیادہ خیال ٹرانسپلانٹ کرایا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ یہاں اب یہی رہ گیا ایشیا، اور یہاں ویسے آلریڈی جو ہے شخصیت پرستی چل رہی ہے سارا کچھ، تو میں یہاں لانچ کروں اپنے آپ کو، اور وہاں لانچ کیا شخصیت پرستی پہ پہلے لوگ چل رہے تھے، وہ پھنس گئے اس کے ہاتھوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کی حقیقت دیکھنی ہے نا بھائی، میں نیچے وہ موسوی صاحب کے بھی لنک دے دوں گا، آپ میری پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں، 95+ ویڈیوز میں اس کا جھوٹ ایکسپوز کر چکا ہوں، اس کا دجل دکھا چکا ہوں۔ خدا کے لیے اس دجالی فتنے سے بچ جائیں۔ قرآن کا انکار، یہ منکر قرآن، دیکھیں منکر قرآن کیا ہوتا ہے؟ منکر قرآن کافر ہوتا ہے، تو اس کا اس چیز سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا؟ میں شروع میں ویڈیو چلاؤں گا، آپ دیکھیے گا کہ جس میں یہ کہتا ہے، سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ جی جو قرآن، جو ہماری روایات ہیں، ہماری بکس ہیں، جو یہ اصول کافی، جس کو میں من گھڑت فضول کافی کہتا ہوں، جو کہ فتویٰ دے رہی ہے، امام جعفر رحمت اللہ علیہ سے منقول کر رہی ہے کہ جی روزے کی حالت میں دوبر یعنی کہ پیچھے سے سیکس کرنا جائز ہے۔ یہ حالت ہے اس کتاب کی، اس غلیظ کتاب کی، جھوٹی من گھڑت کلینی، پتہ نہیں کیا واش روموں میں بیٹھ کے لکھتا ہے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جی کسی غیر مسلم عورت کی شرم کا دیکھنا جائز ہے، وہ بھی حضرت امام جعفر سے منقول کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی غلاظت ان کی کتابوں میں کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے، اور اس کتاب کو یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے رب کی کتاب قرآن سے ساتھ مشابہت دے رہا ہے کہ جی یہ جو ہماری جو معتبر کتابیں ہیں، خاص طور پہ اصول کافی تو اس کی فیورٹ بک ہے نا، تو کہتا ہے کہ یہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایک غلیظ کتاب کو اور ایک جھوٹی من گھڑت روایتی کتاب کو آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن کا درجہ رکھتی ہے۔ لعنت ہے حسن اللہ یاری تیرے منہ کے اوپر اور تجھ جیسے دجالی فتنوں کے اوپر جو کہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور تو قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا، ٹھیک ہے، قرآن جہاد نہیں کر سکتا، قرآن امام کا کام نہیں کرتا۔ او امام کا کام نہیں کرے گا تو کرے گا؟ قرآن نے اگر امام کا کام نہ کیا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس چیز کی دیتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تو قرآن کی دی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یا اللہ ہم سب کو اس حسن اللہ یاری جیسے
دجالی فتنے سے بچائے، خدا را لوٹ آؤ یار، لوٹ آؤ۔ کتنے اور ثبوت پیش کروں، کتنی ان کی کتابوں کے ریفرنسز دوں، کتنے ان کے پوسٹ مارٹم کروں، اب تو 100 ویڈیو ہونے والی ہیں میری۔ خدا را لوٹ آؤ، اس فتنے سے بچ جاؤ، یہ دجالی فتنہ ہے، یہ اس دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے جو آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ خدا را اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ یار بات کرتے ہو حضرت علی کی ہی بات مان لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات مان لو۔ نہج البلاغہ میں نے کئی خطبوں میں بتایا ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔